إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وقال رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ساری تعریف ساری بڑائی اور کبریائی لائق و سزاوار ہے سارے جہان کے خالق و مالک اللہ رب ذوالجلال والاکرام کے لیے اور نذرانہ درود و سلام پیش خدمت ہو جملہ انبیاء کرام علیہم السلام کے خصوصاً احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید بزرگوں نوجوان ساتھیوں پردہ نشی ماں اور بہنوں گزشتہ 2 جمعوں کے خطبوں میں شہر مکہ کس طرح آباد ہوا اس عنوان کے تحت آیات قرآنیہ کی روشنی میں اور فرمودات رسول ربانی کی روشنی میں بہت ساری باتیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں وہ شہر مکہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے البلد الامین کہا ہے جس شہر مکہ کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھائی ہے انشاءاللہ الرحمن آئندہ ہفتہ شہر مکہ کی فضیلت کیا ہے اسے اجاگر کیا جائے گا آج گزشتہ 2 ہفتوں سے چلے آتے ہوئے عنوان کے تحت کچھ باتیں رہ گئی تھی اسی کی تکمیل یا اس کا تکملہ کیا جاتا ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیوی اور بچے کو اس جگہ پہ رکھا جس جگہ آج زمزم کا کنواں ہے اور اس کے قریب میں بالکل ہی خانہ کعبہ تعمیر ہے جس وقت میں ابراہیم علیہ السلام نے بیوی بچے کو وہاں رکھا تھا وہاں گھاس پھوس نام کی بھی کوئی چیز نہیں تھی جو جنگلی اور پہاڑوں پہ اگنے والے کچھ درخت ہوتے ہیں وہ چیز تھی نہ پانی کا نام و نشان نہ انسان کا اتا پتہ
نہ کھیتی باڑی کرنے کے لیے کاشتکاری کے مناسب کوئی زمین تھی۔ ایسی جگہ پر ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی کو اور اپنے بچے کو رکھا اور پھر انہیں اللہ کی پناہ میں دیتے ہوئے ایک خصوصی دعا کی ہے۔ وہ دعا بھی یاد رکھیے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدة من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ اے اللہ، اے ہمارے رب، میں اپنی نسل میں سے بعض حصہ کو، پوری نسل نہیں ہے، ابراہیم علیہ السلام کی ایک نسل شام فلسطین کے علاقے میں، تو ایک نسل کو کہا من ذریتی، نسل میں سے بعض کو میں اس جگہ پر رکھ کر جا رہا ہوں، عند بیتک المحرم، جہاں تیرا قابل احترام گھر ہے۔ پھر وجہ بدلائی، وجہ یہاں رکھنے کی کیوں؟ کہیں اور جگہ پہ رکھا جا سکتا تھا، انہیں چھوڑ کے جا سکتے تھے، لیکن جہاں بیت اللہ الحرام ہے، جس کی نشاندہی فرشتوں نے ابراہیم خلیل اللہ کو کر دی تھی، اسی جگہ پہ رکھا، اور اس میں وجہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بتائی، ربنا لیقیموا الصلاۃ، الہی یہاں رکھنے کی وجہ یہ ہے، یہ نماز قائم کریں گے۔ اس سے پہلے بات آ چکی ہے، اگر آپ اپنی اولاد کے لیے ایسی جگہ کا انتخاب کرتے ہیں جہاں اذان کی آواز ان کے کانوں میں نہ سنائی دے، تو بگڑی ہوئے ماحول میں اولاد تو بگڑی ہوئی ہوتی ہی ہے، اذان کے کلمات نہ سننے کے نتیجے میں اور بھی مسیح سے دور ہو جائے گی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے مسجد بنائے جانے کی جگہ کا انتخاب کیا اور کہا ربنا لیقیموا الصلاۃ، یہاں رکھنے کی وجہ، یہاں تیرا محترم گھر ہے، ظاہر سی بات یہ گھر آباد ہوگا، نہ چاہتے بھی انسان اس کی عبادت و بندگی، اس میں عبادت و بندگی کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ سارا سماج اگر مسجد میں آ رہا ہے، ایک دو آدمی نہیں آئے گا تو اسے لگے گا، لوگوں کی نگاہ میں وہ انسان چڑھ جائے گا، باطل ناخواستہ ہی صحیح، ابتدائی مرحلے میں وہ مسجد سے نزدیک ہوگا، قریب ہوگا، آنا جانا کرے گا، پھر اللہ تبارک و تعالی اخلاص کی دولت سے مالا مال کرے گا۔ تو کہا ربنا لیقیموا الصلاۃ، یہاں رکھنے کی وجہ یہ میری اولاد نماز قائم کرے گی۔ الحمدللہ نسل ابراہیمی میں نماز قائم کرنے والے افراد کی کمی نہیں ہے۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم، دور کی سوچا ابراہیم علیہ السلام نے، ابھی وہاں کعبہ بنا نہیں ہے، یا پہلے سے تعمیر شدہ کعبہ تھا تو طوفان نوح میں وہ ڈھہ چکا تھا، منہدم ہو گیا تھا، اس کا آتا پتہ بھی نہیں تھا، معمولی سی اٹھی ہوئی چیز ٹیلا کے نما کوئی شکل دکھائی دے رہی تھی، جہاں بتایا گیا کہ یہیں پر ابراہیم علیہ السلام کو کعبہ تعمیر کرنی ہے جو اس سے پہلے تعمیر تھی۔ کہاں یہاں اس لیے رکھا کہ بچے اور میری اولاد کے لوگ نماز پڑھیں گے، اکیلے تو نہیں کریں گے۔ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، الہی سارے لوگ نہیں، اپنے پسندیدہ منتخب بندوں کے ذہن و دماغ کو اس بیت اللہ کی طرف یا اس طرف پھیر دیں۔ پھر کہا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، پھر دعا کہ الہی یہاں جو بھی بسیں گے انہیں پھلوں کی روزی پہنچانا، یعنی انہیں خوشحال زندگی گزارنے کا موقع فراہم کر دینا۔ یہ دعا لفظ بلفظ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوئی۔ شہر مکہ کو امن والا شہر بنانے کے لیے ابراہیم خلیل اللہ نے دعا کی، اس سے پہلے کی آیت میں ہے رب اجعل ھذا البلد آمنا، الہی اس شہر کو امن والا بنا دے۔ گویا جہاں اپنے بیوی بچہ کو ہم رکھ کر جا رہے ہیں، ہم تو یہاں سے دوسری جگہ چلے جائیں گے، میری بیوی بچوں کے مستقبل کا مسئلہ ہے، ان کی حفاظت کا معاملہ ہے، امن و امان کی بات ہے کہ فتنہ فساد سے دو چار نہ ہو جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے خصوصی دعا کی الہی اس شہر ہی کو امن والا بنا دے۔ صرف یہ دونوں امن میں نہ رہے بلکہ یہاں جو لوگ بھی آئیں گے اس شہر کی امن والا ہونے کے نتیجے میں سارے لوگ امن والے ہو جائیں گے۔ تو امن کی دعا مانگ لی،
اولاد کی خوشحالی کی دعا مانگ لی، ساتھ ساتھ نماز قائم کرنے کے لیے افرادی قوت چاہیے، افراد کی دعا مانگ لی کہ الہی لوگوں کے دل و دماغ کو اس کی طرف پھیر دیں۔ وہ ساری دعائیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی۔ گزشتہ ہفتہ بعد آپ کے سامنے آئی تھی، ابراہیم علیہ السلام یہاں رکھنے کے بعد وقفہ وقفہ سے آتے رہے، اپنے بیوی بچہ کی خبر گیری کرتے رہے، یہاں تک کہ وہ دور بھی آیا جب حضرت ہاجرہ کا انتقال ہو گیا اور اسماعیل علیہ السلام بڑے ہو گئے، اہل عرب کی زبان بھی سیکھ لی، وہاں کے کلچر میں گھل مل گئے، وہاں کے لوگوں سے ملنا چلنا بھی ہوا، تو جب سن شعور کو پہنچے اور شادی کی عمر کو پہنچے، تینوں نے اسی قبیلہ جرہم میں نکاح کر لیا، جس کی تفصیل اس سے پہلے آئی۔ ایک بیوی ملی جو گھر کبیدی لنگا ڈھائی کا حساب میں تھی، گھر میں جو عیب تھا، جو خرابی تھی، جو کمی تھی، انجان کے سامنے ان کا تذکرہ شروع کر دیا، تو ابراہیم علیہ السلام نے ایسی بیوی کو چوکھٹ سے تعبیر کرتے ہوئے اپنے بیٹے کو مشورہ دیا، یہ آپ کے گھر میں رہنے کے لائق نہیں ہے، اسے طلاق دے دیا جائے۔ پھر حضرت اسماعیل کی دوسری شادی ہوئی، اچھی خاتون ملی، وفاشیار ملی، وفادار ملی، گھر کے آپ کو چھپانے والے ملی، اپنے شوہر کا تعاون کرنے والی ملی۔ کچھ دنوں کے بعد ابراہیم تشریف لائے، پوچھا کیا معاملہ ہے، کیا ایسا ویسا ہے؟ وہ کام کاج میں نکلے ہیں، حالات کیسے ہیں، کیسا گزر بسر ہوتا؟ الحمدللہ بہت اچھا ہے۔ کیا کھاتے ہو؟ کیا گوشت کھاتے ہیں اور پانی پیتے ہیں؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا الہی ان کے گوشت میں برکت دے دے اور ان کے پانی میں برکت، یعنی کھانے پینے کے سامان میں برکت دے دے۔ آج بھی اہل عرب بہت گوشت کھاتے ہیں، اور اس کے بعد پینے کا مسئلہ تو زبردست پانی کا انتظام ہو گیا، پوری دنیا اس سے سیرابی حاصل کرتی ہے۔ بہرحال تو ابراہیم علیہ السلام نے دعا دی، ان کی دعا کی برکت سے کھانے پینے کا معاملہ بھی درست ہوتا چلا گیا۔ یہاں پر ایک بات ٹھہر کے یاد رکھیں، مجلس میں جو بزرگ ہیں، جو والد ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ کاش کہ میرا بیٹا بھی ایسا ہوتا، میں اپنی بہو کے بارے میں کہتا بہو اچھی نہیں، چھوڑ دو، میرا بیٹا میری بات مان لیتا۔ ایسا بیٹا بنانے کے لیے ابراہیم جیسا باپ بھی آپ کو بننا پڑے گا۔ لوگ سوچتے ہیں میرا بیٹا فرما بردار ہو جائے، جو میں کہوں کر لے، لیکن خود گناہوں میں لتپت ہے، سیئات اور منکرات میں الجھا ہوا ہے، پریشانی در پریشانی ان کے سامنے ہے، مشکلات ہیں، دینی اعتبار سے کوتاہیاں ہیں، لیکن اس کے بعد لمبا لمبا خواب ہے، کاش کہ میرا بیٹا بھی میرے نور نظر بن جائے اور میرا دل کا سرور اور آنکھوں کا نور بن جائے۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پرہیزگاری کی زندگی گزاریں گے اور اس کا نذرانہ پیش کریں گے۔ بہرحال تو اگر کوئی باپ سوچتا ہے کہ میرا بیٹا ایسا ہو، تو باپ کی ذمہ داری ہے کہ باپ بھی ابراہیم علیہ السلام جیسے صفات پیدا کرنے کی کوشش کرے۔ ساتھ ساتھ بیٹوں سے بھی گزارش ہے، اگر باپ نے صحیح راستے دکھلائے ہیں اور صحیح بنیاد پر کوئی بات کہی ہے، تو کسی کی آنچل کے ہوا میں الجھنے کے بجائے ماں باپ کی بات ماننا بھی ضروری ہوتا ہے۔ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ شرعی اعتبار سے ماں باپ آپ کی صحیح رہنمائی کرتے ہیں یا منمانی طریقے کی بات کرتے ہیں۔ بہرحال یہاں اولاد کی بھی ذمہ داری ہے اور گارجن کی ذمہ داری ہے، دونوں اپنے آپ کو کتاب و سنت کا پابند بنائیں۔ آگے بڑھیے۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کچھ زیادہ دنوں کے بعد تشریف لائے۔ جب اسی جگہ پر آئے جہاں اسماعیل علیہ السلام کو رکھا تھا، آبادی کچھ ہو چکی تھی، شادی بیاہ کا مسئلہ بھی حل ہو گیا تھا، ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے تو حضرت اسماعیل نے دیکھا کہ باپ تشریف لا رہے ہیں، تو جس طرح کچھ دنوں پر ملاقات باپ بیٹے کی ہوتی ہے، وہ باپ بیٹے جو ایک دوسرے پر جان چھڑکنے والے ہو، ان کے ملاقات کا انداز کیا ہوتا ہے اب اندازہ لگا سکتے ہیں، بڑا پرتباغ ملا جاتا ہے۔ وہ اپنی جگہ پہ کھڑا نہیں رہتا، بلکہ دو چار قدم آگے پر اسے لینے کی کوشش بھی کرتا ہے۔ اسی انداز سے حضرت اسماعیل نے اپنے باپ کی تعظیم و تکریم بجا لاتے ہوئے دو چار قدم آگے بڑھے اور پرتباغ اپنے باپ کا استقبال کیا۔ بات چل ہی رہی تھی
کہ باپ نے بیٹا سے کہا مجھے اللہ نے ایک کام کا حکم دیا ہے. بیٹا نے کہا وہ کام کر گزریے آپ. پھر کہا اچھا وہ کام کون سا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے اس جگہ پر اللہ کا گھر بنائے. کہا بالکل بنائیے آپ. پھر انہوں نے کہا میں چاہتا ہوں کہ تم اس سلسلے میں تعاون کرو. کہا بالکل میں تعاون کرنے کے لیے تیار ہوں. جب باپ اور بیٹے کی گفتگو ہو گئی اور بیت اللہ کی تعمیر سے متعلق مشورہ ہو گیا تو تعمیر کا سلسلہ شروع ہوا. یہاں پر ایک بات یاد رکھیے، عام طور سے دیندار طبقہ کو دیکھا گیا ہے، وہ چاہے جس مقصد کے تحت ہو، اللہ نہ کرے وہ معاملہ ہو. ہم اگر دیندار ہیں تو دینداری کے کاموں میں اپنے بچوں کو نہیں لگاتے. بچہ دنیا کمائے، گھر سنبھالے، تجارت و کاروبار دے گے، دین کا کام تو ہم کرنے ہی آ رہے ہیں. بڑے بڑے مبلغین کا حال میرے نگاہوں میں ہے، بہت بڑی بڑی جماعتوں کی ذمہ دار کا حال ہمارے سامنے ہے. وہ خود ایک جماعت کی تحریک لے کے چلتے ہیں لیکن اپنے بیٹے اور بچوں کو اس سے الگ رکھتے ہیں. پتہ نہیں ان کا کیا مزاج نظریہ ہے. اس کی وجہ یا تو ہو سکتی ہے کہ اس میدان میں ہم ہی رہے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس میدان میں بے شمار پریشانیاں آتی ہیں، دقتیں آتی ہیں، مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ہم تو اپنی زندگی ایسی گزاری دی ہے، کیا اپنے بچے کو اس میں لگائیں؟ یاد رکھیے گا چاہے جو بھی وجہ ہو، ابراہیم علیہ السلام نے ایک مزاج سوچنے سمجھنے کا اور ایک عمل کا انداز ہمارے سامنے رکھا ہے. گھر تو بنانا ہی تھا، باپ ہونے کی حیثیت سے بیٹا کو حکم دے ہی سکتے تھے، لیکن بیٹا کے سامنے بات پیش کرنے کا جو انداز ابراہیم علیہ السلام نے پیش کیا ہے اس طرح اپنے بچوں کے دل کو موہ سکتے ہیں اور موہا جا سکتا ہے. کیا کہا؟ مجھے اللہ نے کام کرنے کا حکم دیا. کہا کر لیجئے آپ. وہ کیا کام ہے؟ یہاں اللہ کا گھر بنانے کا حکم ملا، بالکل ضرور بنانا چاہیے. میں چاہتا ہوں کہ تمہاری شرکت ہو، تمہاری معاونت ہو، تم میرا تعاون کرو. بالکل ہم تیار ہیں تعاون کرنے کے لیے. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی دینی کام آپ کرتے ہیں تو جہاں دینی کام آپ خود کر رہے ہیں اپنے ساتھ اپنے بچے کو اس میں لگائیے. اگر اللہ نے کیا آپ کی موت واقع ہو گئی تو آپ کے نقش قدم پر چلنے والی آپ کی اولاد تو ہوگی. آپ کے پیسے آپ نے حلال کمائی کیے ہیں، آپ نے مسجد میں لگایا ہے، مدرسہ میں لگایا ہے، سرائے مسافر خانہ میں لگایا ہے، دین کی کاموں میں لگایا ہے، اور بچوں کو اس سے آپ نے دور رکھا تو بچے بھی سوچیں گے پتہ نہیں میرا ابا پیسہ کہاں گزارتے ہیں، کہاں لگاتے ہیں. لیکن ان کی نگاہ کے سامنے یہ بات رہے کہ یہ کام کرنا ہے، ہم نے بھی کیا ہے، تمہیں بھی کرنا ہے، تو بچوں کے ذہن و دماغ میں یہ بات اگر بس جائے گی تو آپ کے جانے کے بعد بھی اس نیک عمل کو آپ کی اولاد جاری و ساری رکھے گی. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اس میں تمہاری معاونت چاہیے، تمہارا تعاون چاہیے. بہرحال باپ بیٹے کی بات ہو گئی اور انہوں نے تعمیر کرنا شروع کیا. کیسے تعمیر کیا؟ آج کے دور میں بہت ساری چیزیں لانا پڑتی ہیں، وہاں کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی، پہاڑی علاقہ تھا کہ چھوٹے چھوٹے سنگریزے یا پتھر ہیں، اس کے ٹکڑے ہیں، لاؤ ہم اس طرح سے سیٹ کرتے ہیں اور کسی طرح سے چہار دیواری قائم کر لیتے ہیں. ایسا گھر بنایا گیا بیت اللہ جس کے اوپر کوئی سایہ بھی نہیں تھا، کوئی چھت بھی نہیں رکھا گیا. ٹھیک ہے، وہ چاروں طرف سے گھیر دیا گیا، یہ سوچتے ہوئے کہ یہ گھر ہے، اس کی جانب رخ کر کے ہم کو نماز پڑھنا ہے. ظاہر سی بات ہے جب اس کی تعمیر شروع ہوئی، شروع میں باپ بیٹے مل کے وہ پتھر بٹھانا شروع کیے، ایک حصہ لگایا چوکور بنائیں گے. کچھ جب اونچا ہو گیا تو ظاہر سی بات اونچا بھی کرنا تھا، تو ایک خاص پتھر ان کے دیا گیا، اس پتھر پہ وہ سوار ہوئے. وہ پتھر کو ہم مچان کا کام کر رہا تھا. اسماعیل علیہ السلام پتھر لاتے تھے اور ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پہ چڑھ کے اس کی تعمیر کو اونچی کرتے جاتے تھے. اس طریقے سے ظاہر سی بات ہے چاروں طرف تعمیر کریں گے تو باپ بیٹے دونوں کا چاروں طرف طواف ایک طرح سے ہوتا شروع ہو جائے گا. اسی قرآن نے کہا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. خانہ کعبہ کی دیوار اونچی کر رہے تھے باپ بیٹے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے خصوصی دعا کر رہے تھے.
تو وہ پتھر تھا جس پہ سوار ہو کر آپ نے اس کی دیوار کو اونچی کی. الگ سے کوئی مچان باندھنے اور کوئی اونچا سیڑھی لگانے کی ضرورت نہیں پیش آئی. ایک پتھر پہ ابراہیم علیہ السلام نے پاؤں رکھا, وہ قدرتی طور سے خود اونچا چلا گیا. اس پتھر پہ آج بھی ابراہیم علیہ السلام کے دونوں پاؤں کے نشان ہیں. اگر آپ حج عمرہ کی سعادت سے سرفراز ہوئے ہوں گے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ طواف کرنے کی جگہ پر چھوٹا سا ایک کیبن بنا ہوا ہے شیشے کا, جس میں پاؤں کے کچھ نشان ہیں. اسے مقام ابراہیم کہا جاتا ہے. اسی پتھر کا اصل نام مقام ابراہیم, کہ اسی پہ کھڑے ہو کر انہوں نے اس کی تعمیر کی تھی, اور قدرتی طور سے ان پر پتھر پہ کسی کے پاؤں کا نشان پڑتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے دونوں پاؤں کے نشان اس پتھر پہ واقع ہو گئے. تو وہ ابراہیم علیہ السلام, اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی اس طرح تعمیر کی, اور چونکہ تعمیر کرتے ہوئے کئی بار ان کا ایک طرح سے چکر ہو گیا, اسی چکر کو برقرار رکھتے ہوئے اسے طواف کی شکل دی گئی, اور حج اور عمرہ کے موقع پر اس کو لازم و ضروری قرار دیا گیا. آگے بڑھتے ہیں. جب خانہ کعبہ تعمیر ہو گیا, ظاہر سی بات ہے تعمیر کر دینا بہت بڑی بات نہیں. آج بھی ہیں لوگ پیسے پھینکتے ہیں, اللہ نے مال دیا ہے, مسجد بنا دیا, عبادت خانہ بنا دیا, دعویٰ سینٹر بنا دیا, کبھی تاکنے اور جھانکنے کی فرصت بھی نہیں ہوتی. ہم تو کام کر دیا آپ نے, نہیں. جب آپ نے بیت اللہ بنایا, اللہ کا گھر بنایا, مسجد تعمیر کی, تو آپ کے لیے ضروری ہے آپ خود بھی مسجد آئیے, اپنی اولاد کو بھی مسجد لائیے. اور چونکہ انسان کا اپنے نفس پر پورا اختیار نہیں ہے, شیطان کے وسوسہ اندازی کے نتیجے میں ادھر ادھر اس کا کانسا پلٹ سکتا ہے, ادھر ادھر انسان جا سکتا ہے. اس مناسبت سے ایک اچھے کام کی تعمیر کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے شرف قبولیت بخشنے کے لیے دعا بھی کریں, اور ساتھ ساتھ اس گھر سے رشتہ ناطہ جوڑے رکھنے کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے خصوصی دعا کریں. کیا دعا تھی؟ انہی دعاؤں کو خطبہ مسنونہ کی آیت کے طور پر میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ, اسماعیل و ابراہیم جب خانہ کعبہ کی دیوار اونچی کر رہے تھے, تو کیا کر رہے تھے؟ اونچی کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کی بھیک مانگ رہے تھے, دعا کر رہے تھے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. الہی, اے ہمارے رب, اسے ہماری جانب سے قبول فرما لے, تو سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے. کس جذبہ, کس ارادے سے ہم باپ بیٹے اس خانہ کعبہ کی تعمیر میں لگے ہیں, اس جذبہ کو بھی تو جانتا ہے, اور ہماری زبان سے اس کی تعمیر کرتے ہوئے جو دعا کے کلمات سرزد اور نکل ہے, الہی سے دعا کے کلمات کو تو سنتا بھی ہے. ربنا انک انت السمیع العلیم. تعمیر ہو گئی, گویا اپنے جذبہ نیک کا اظہار بھی کیا, دعا کی قبولیت کی درخواست بھی کر دی, اور جو تعمیر کعبہ کیا اسے شرف قبولیت بخشے جانے کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مناجات بھی کر لی. پھر اس کے بعد ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اس کے بعد مزید دعا کی ابراہیم خلیل اللہ نے. کیا دعا دی؟ اے اللہ, اے ہمارے رب, ربنا وجعلنا مسلمین لک, اے اللہ ابھی تو ہم باپ بیٹے ہی ہیں, ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنائے رکھ. وجعلنا مسلمین لک, ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنائے رکھ. اور اس کے بعد کیا فرمایا کہ پھر جو ہماری اولاد بڑھنے والی ہے, ہماری اولاد میں سے بھی لوگوں کو امتاً مسلمۃ لک, الہی اپنا فرما بردار بنائے رکھ. ابھی ہم دونوں نے اس خدمت کو انجام دیا ہے, تو ہم دونوں کو فرما بردار بنائے رکھ, اسے قبولیت عطا فرما دے. اور پھر جو نسل یہاں چلنے والی بڑھنے والی ہے, الہی اس میں سے بھی ہماری امت ایسی, ہمارے بیٹے کے ذریعے جو نسل چلی ہے اس میں ایسی امت پیدا کر, امتاً مسلمۃ لک, وہ ایسی امت ہو, ایسی جماعت ہو جو مکمل تیری فرما برداری کرنے والی ہو. اور پھر اسی پر بس نہیں, اس کی کیا بات کہا, وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا, الہی
ہمیں عبادت کے طریقے سکھلا دے۔ اب کعبہ تو بن گیا، مسجد کی تعمیر ہو گئی، بیت اللہ ہم نے بنا دیا، اب اس میں نماز قائم کرنا ہے تو کس طرح نماز قائم کریں گے؟ وہ نماز کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ نماز کی صورتیں کیا ہوگی؟ نماز کس طرح پڑھی جائے گی؟ نماز سے پہلے کیا کیا جائے گا؟ نماز کے دوران کیا کریں گے؟ نماز کے بعد ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، ہمیں مناسک سکھلا دے، عبادت کے طریقے بتلا دے۔ اور پھر اس کے بعد جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اس بیت اللہ کے حج کرنے کے لیے اعلان کرو تو اس مناسبت سے ہوگا وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا الٰہی، اس گھر کے تعلق سے جتنی بھی عبادتیں ہوں گی ان ساری عبادتوں کے رسم و طریقہ ہمیں سکھلا دے۔ ان حج میں پھر عمرہ میں جو طریقے ہوں گے وہ سارے طریقوں کو سکھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ ساتھ میں کیا فرمایا؟ پھر ہماری توبہ قبول فرما لے یا ہم پر نظر کرم فرما، إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، تو بہت توبہ قبول کرنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ مقصد کعبہ تیرے کہنے کے مطابق ہم نے تعمیر کی۔ تعمیر کعبہ میں اگر کوتاہی ہوئی ہو، اخلاص میں کسی قسم کی کمی آ گئی ہو، جب بننے بنانے میں کسی قسم کا رکھنا پڑ گیا، جس چاہت کے ساتھ، جس لگاؤ کے ساتھ، جس دلچسپی کے ساتھ، جس جذب عبادت کے ساتھ ہمیں بجا لانا چاہیے تھا، انسان ہونے کے نتیجے میں اگر اس میں کسی قسم کی کوتاہی رہ گئی ہو تو وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، الہی ہم پر نظر کرم فرما اور ہماری کوتاہیوں کو درگزر فرما دے، تو توبہ قبول کرنے والا بھی ہے اور تو رحم و کرم کرنے والا بھی ہے۔ اتنا بڑا گھر، اتنی عظیم الشان مسجد کی تعمیر کرنے والا ابراہیم و خلیل اللہ اور اسماعیل ذبیح اللہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں الہی اسے قبول فرما لے۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ پیسہ دے دیا سمجھے مدرسہ والے، مسجد والے کیا کرتے ہیں؟ آپ نے اسی کا پیسہ دیا، لگا کہ نہیں لگا کوئی پوچھنے والا بھی نہیں۔ کچھ تعمیرات کے لیے آپ نے دیا، ہوا کہ نہیں ہوا کوئی خبرگیری کرنے والا بھی نہیں۔ بہرحال اس سلسلے میں تفصیلی بات آپ کے سامنے آئے گی، پیسے اسی کے سب کے رکھے ہوئے ہیں، انشاءاللہ وقت قریب ہے، ضرور آپ کے پیسے استعمال میں آئیں گے، اس کے ایک پیسہ بھی ادھر ادھر نہیں ہوا ہے۔ بہرحال تو بتانا کیا تھا، ابراہیم علیہ السلام نے مسجد بنانے کا کام کیا، تعمیر کعبہ کر لیا، اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کی، اور ساتھ ساتھ اپنے آپ کو اس بیت اللہ سے، اس مسجد حرام سے یا اسے اللہ کے گھر سے، کعبۃ اللہ سے رشتہ ناتا جوڑے رکھنے کے لیے خود بھی کوشش کی، اور ساتھ ساتھ اللہ کے اختیار میں اپنے آپ کو دے دیا کہ الہی ہمیں اپنا فرما بردار بنائے رکھنا، ہماری اولاد کو بھی مسلمہ اور فرما بردار بنائے رکھنا، اگر اس سلسلے میں کسی قسم کی کوتاہی ہوئی ہو تو اللہ اپنے فضل و کرم سے اسے درگزر بھی کر دینا۔ اور اسی پر بس نہیں کیا، اب پورے طور سے خانہ کعبہ کی تعمیر ہو گئی تو ایک اور دعا کی ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ اے اللہ رب اجعلنی، اے میرے رب، اجعلنی مقیم الصلاۃ، مجھے بنا دے نماز قائم کرنے والا، ومن ذریتی، اور میری اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والی بنا۔ کتنی عام دعا ہے، مسجد تو بنا دی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے مسجد کی تعمیر کی تو ساتھ میں اپنا دل لگائے رکھنے کی اللہ سے درخواست بھی کی، اور اپنے اوپر اکتفا نہیں کیا، بلکہ جس نسل کے لیے اس خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی تھی کہ قیامت تک آنے والی نسل کو الہ العالمین تو اپنا فرما بردار بنائے رکھنا اور اس سے رشتہ ناتا جوڑے ہوئے رکھنا، اس کے لیے دعا بھی کی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ کتنی بار یہ دعا پڑھتے ہیں آپ؟ کیا دعا کی؟ اے اللہ مجھے نماز قائم کرنے والا بنائے رکھنا، اور اے اللہ میری ذریت، میری نسل کو بھی نماز قائم کرنے والی بنائے رکھنا،
ربنا تقبل دعا، اے ہمارے رب اس دعا کو قبول فرما لے۔ اور فرمایا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، الہی مجھے بھی معاف فرما دے، میرے ماں باپ کو بھی مغفرت فرما دے، تمام مومن مردوں عورتوں کی مغفرت فرما دے۔ کب؟ یوم یقوم الحساب، جس دن حساب کا دن قائم ہوگا۔ کسی بھی عبادت کے کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ بیت اللہ کی تعمیر کرنے کے بعد اپنے لیے بھی دعا کی، اپنی اولاد کے لیے دعا کی، اپنے ماں باپ کی مغفرت کی دعا کی، اور ساتھ ساتھ تمام مومنوں کے لیے دعا کی۔ ایک خیر خواہ انسان کی خیر خواہی کی پہچان اسی سے ہوتی ہے، وہ کسی چیز کو محدود نہ رکھے بلکہ اپنا خیال بھی کرے، اپنی بیوی بچوں کا بھی خیال کرے، اپنے ماں باپ کا بھی خیال کرے، اور اہل ایمان کا بھی خیال کرے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی مغفرت ہو جائے تو آپ کے بچوں کی بھی مغفرت ہونی چاہیے، بیوی کی مغفرت ہونی چاہیے، نسل کی مغفرت ہونی چاہیے، اور ماں باپ کی مغفرت ہونی چاہیے، بلکہ سارے اہل ایمان کی مغفرت ہونی چاہیے۔ اس کی بھیک اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ مانگنی چاہیے۔ اور یہ قرآن مقدس۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اس طرح خانہ کعبہ کی تعمیر کی اور اسے شرف قبولیت بخشنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کی، ساتھ ساتھ اپنے دل و دماغ کو، اپنی نسل اور اولاد کے دل و دماغ کو مسجد حرام سے، بیت اللہ الحرام سے، کعبۃ اللہ الحرام سے رشتہ ناطہ جوڑے رکھنے کے لیے خصوصی دعا بھی کی ہے۔ 1 منٹ میں غور کریں گے آپ، حالات کیسے صحیح بنیں گے اس کا بھی خیال رکھنا ہے، اپنی اولاد کو کہاں بسائیں گے اس کا بھی خیال رکھنا ہے، اولاد کی دنیاوی زندگی کیسے گزر بسر ہوگی اس کا بھی خیال رکھنا ہے، اس کی دینیات کو کس طرح برقرار رکھا جائے اس کا بھی خیال رکھنا ہے، اور پھر اس کے بعد ان تمام چیزوں کے لیے اگر بیت اللہ کی تعمیر کی ضرورت پڑی تو تعمیر میں حصہ بھی لینا ہے، اس کام کو بھی کر گزرنا ہے، اور پھر اس کے بعد اسی پر اکتفا نہیں کرنا بلکہ اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ پورے طور سے سرنڈر ہو جانے کے لیے یہ دعا بھی کرنی ہے، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ دعا کے ہر لفظ پہ غور کیجئے، آپ کی تقدیر سنور سکتی ہے، دنیا اور آخرت آپ کی سدھر سکتی ہے یقیناً اگر ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کی جائے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو اور جملہ مسلمانوں کو کتاب و سنت کی روشنی میں حقیقت حال سمجھنے سمجھانے اور اسی مناسبت سے عقیدہ اعمال بجا لانے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ انشاءاللہ الرحمن شہر مکہ کی فضیلت کیا ہے آیت قرآنیہ کی روشنی میں آئندہ ہفتہ۔ الہی جو ہمیں بیمار ہونے شفا کامل اور